السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے رشتوں کو کیسے نبھایا جائے اور رشتوں کو کیسے نبھایا جائے اللہ کے لیے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، اور ابلیس کو بھی یہی رشتہ جو ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور وہ اسی کے اندر ہی رخنا پیدا کرتا ہے، اسی کے اندر ہی خرابی پیدا کرتا ہے. میری روز کی پریکٹس کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بچے بچیاں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں. شادیاں ہو جاتی ہیں بڑی دھوم دھام سے، اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رشتوں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت جلدی طلاق کے اوپر اور خلا کے اوپر بات جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، اور رشتوں کو ختم کرنے کی طرف ہم بھاگتے ہیں. میں نے میاں بیوی کے رشتے کو اس لیے چوز کیا ہے کہ یہ پہلو کے ساتھ لگا ہوا رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ باقی سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں. اگر میاں بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ان کے درمیان میں اچھا سمجھ بوجھ ہے، ایک دوسرے کو خیال کرنے والے ہیں اور ایڈجسٹ کرنے والے ہیں، تو پھر باقی رشتے آن ورڈ چل پڑتے ہیں. لائک لڑکے کے بھائی بہن اور ماں باپ، یہ سب کچھ یہ کنسرن ہے اس بیوی کے ساتھ جو کہ اس کے پہلو کے ساتھ لگتی ہے. اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک دوسرے کی سمجھ بوجھ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اچھا جو ہے وہ رسپانس دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا سسٹم چلائیں گے، اور اس کے رشتوں کی بھی قدر ہوگی اور آگے بھی چل کر ان کی وقت ہوگی. لیکن اگر ان دونوں کے درمیان جو ہے اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر ہر رشتہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک زہریلا ہو جائے گا، اور پھر وہ چلتے چلتے گھر خرابی کی طرف آتے ہیں. یہ تو ایک بڑی بنیادی سی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اب جو مسئلہ ہے کہ ابلیس کو سب سے زیادہ ناپسند یہی رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور وہ اسی میں رہنا پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ اس رشتے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. اور اس کا کام صرف وسواس اور شک پیدا کرنا ہے، باقی کا کام ہمارا نفس خود کرتا ہے. جب اس نے وسوسہ پیدا کر دیا تو پھر باقی کا کام تانا بانا بننا آپ کا کام ہے. پھر آپ کے ذہن کے اندر وسواس آنے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے ہسبینڈ ہے یا وائف ہے، دونوں کی صورتحال ایک ہی ہے، اور وہ وسوسے ان کے دل کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے جاتے ہیں، اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات ہے غلط بیانی اور جھوٹ کے اوپر بیس کیے ہوئے رشتے جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ بہت خرابی کا باعث بنتے ہیں. جب آپ نے شادی سے پہلے لڑکی کی عمر بھی، لڑکے کی عمر بھی، لڑکے کا کاروبار بھی، سب کچھ آپ نے ہائیڈ اینڈ سیک کیا اور مس گائیڈ کیا ان لوگوں کو، اس کے بعد جب آپ رشتہ ڈیولپ کر لیتے تو ساری زندگی آپ کے پاس ماں سوائے ان تانوں کے اور ان چیزوں کے سننے کا کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اور یہی کام ابلیس کرتا ہے، وہ شک پیدا کر دیتا ہے، وسواس پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو اس بندی کو یا اس بندے کو وہ سارا کچھ جو ہے وہ پریویس ہوتا ہے، ریکال ہوتا ہے، اور وہ اس بات کو بڑھاتے بڑھاتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دو افراد جب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو جس بات پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے اگر وہ پرلونگ ہو جائے 1 گھنٹے کے بعد، اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ بات ہوئی کیا تھی، تو ان دونوں کو نہیں یاد رہے گی کہ بات کیا ہوئی ہے. وہ جو ایک کلائمیکس ہوتا ہے، اس کلائمیکس کو جو ہے وہ جا کر ٹچ کرتے ہیں، وہ کلائمیکس آپ کو بتاتے ہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی. بات ایک گھر کے معاملے سے شروع ہوئی اور وہ خاندانوں میں چلی گئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی روح سے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو ایک فرد واحد سے پیدا کیا، آدم سے 2 کیے، حوا کے ذریعے، پھر اس کے بعد ان دونوں کے ذریعے تمہاری نسل کو چلایا، اور تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تمہیں تسکین پہنچائیں، سکون پہنچائیں. اور پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. لباس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کے بدن کے عیبوں کو چھپانا، آپ کو پردہ دینا، آپ کو ڈھانپنا، آپ کے معاملات کو کور کرنا. اور اگر جو ایک ہسبینڈ اور ایک وائف جو ہیں ایک دوسرے کا لباس نہیں بن رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو لباس کو اتار رہے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے آپ سوچ لیجیے پھر کہاں پہنچے گا. وہ آپ کی رازداں ہیں، آپ اس کے رازداں ہیں، ہر ایک طرح سے. آپ کا جسم اس کے سامنے ہے، اس کا جسم آپ کے سامنے ہے، لباس کی طرح. دوسرا کام ہوتا ہے لباس کا کہ آپ کو ٹھنڈے اور گرم موسم سے تحفظ دینا، یعنی دکھ اور سکھ کے اندر کس طرح سے ایک میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے واپس آ کے کہا عورتوں سے کہ تم عورتیں جو ہیں بہت کثرت سے صدقہ کیا کرو. کہا کہ کس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اس لیے کہ میں نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے؟ اللہ کی. کہا ناشکری کی وجہ سے. کہا اللہ کی ناشکری کی وجہ سے؟ کہا نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے. ساری زندگی وہ تمہیں اچھا کھلاتا پلاتا ہے، اور جب تھوڑا سا اس کے اوپر ہارڈ ٹائم آتا ہے اور وہ تمہیں پراپر طریقے سے وہ سب کچھ نہیں دے پاتا، تو تمہاری زبان شکوے پہ آ جاتی ہے کہ جب سے میں بیاہ کر آئی ہوں تمہارے گھر میں مجھے ایک دن سکون نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا. تو کہا کہ استغفار کیا کرو، صدقہ کیا کرو. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر انسان کی عزت قید ہے. اگر ہم اس کو کھول دیتے ہیں اور بس زبانی پہ آ جاتے ہیں تو عزت ختم ہو جاتی ہے، پھر بعد کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں ساری بیکار چلی جاتی ہیں. شیطان ایک مرتبہ آپ کے دماغ، آپ کے دل کے اوپر جب قابو پا لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے. روز ایک نئی ایک وار کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے معاملے میں بڑا ثابت قدم ہوں، مستقل مزاج ہوں، میں گھات لگا کے بیٹھا ہوں. کہاں پر تم پینک ہو، تم کمزور پڑو، میں تمہیں تمہاری وہ ساری باتیں یاد کراؤں. انسان کے اوپر ڈائریکٹ اگر شیطان عمل نہیں کر پاتا تو کسی کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، کسی کی باتوں میں سامنے آ جاتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے. اس کا کام دنگا فساد کرنا ہے. اس کی فطرت میں آگ ہے، آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کے گرم بھپکے سے. تو جب آپ کو بیجا غصہ آنا شروع ہو جائے، آگ پڑنی شروع ہو جائے آپ کو، تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس وقت شیطان آپ کی سوچ کے اوپر قابو پا چکا ہے، اور اب وہ آپ کی زبان سے ہذیان نکلوائے گا، آپ کی زبان سے فضولیات نکلوائے گا، اور آپ اپنے معاملے کو خراب کریں گے. یہاں تک اس کا کام ہے، اس کے آگے آپ کا کام ہے. اب تیسرا کام ہے جی کہ زینت کا باعث بننا، خوبصورتی کا باعث بننا لباس کا. تو عورت یا مرد کی خوبصورتی جو ہے وہ ایک فخر اور ایک کہہ لیجیے کہ معاشرے کے اندر اور اپنی دل کو سکون دینے کے لیے وہ ایک بہت بنیادی اکائی ہے، اور یہ تیسری جگہ پر رب نے فرمایا. لیکن ہم نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھ لیا ہے. جب ہم چوز کرتے ہیں تو اس چیز کو پہلے دیکھتے ہیں، باقی سب چیزوں کو ہم بعد میں لے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے خرابی کی. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر میرے ہسبینڈ کے اندر کوئی ایسی برائی عیب نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، مجھے میرا نان نفقہ وہ پورا کر رہا ہے، لیکن طبعی طور پر، طبیعت کے طور پر میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو مجھے اس سے طلاق چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہی اور اللہ کی گنہگار ہو رہی ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ صحابیہ ہی تھیں جن کے اندر یہ سوچ آ سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کا حق نہیں ادا کر پا رہی جس طرح سے حق ادا کرنے کا حق ہے، کیونکہ جب وہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاس بیٹھتا ہے، تو مجھے کراہت آنی شروع ہو جاتی ہے، مجھے الجھن آنی شروع ہو جاتی ہے، اور میرا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی ایسا ہی ہے. اس نے اس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو باتیں ہیں، انسیکیورٹیز اس کے اندر جو اس کی فیلنگز ہیں وہ اس نے بتا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہیں مہر کے اندر کچھ دیا ہوا ہے خاص. کہاں؟ ایک باغ دیا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ اگر تم وہ باغ اس کو واپس کر دو تو تمہیں وہ خلا دے دے گا، تم اس سے خلا لے سکتی ہو، طلاق دے دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں واپس کر دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس صحابی کو بلایا، اسے کہا کہ ایسا ایسا ہے، تو جو باغ اگر تمہیں واپس دے دے تو تم اس کو طلاق دے دو گے؟ ان کا جو آپ کا حکم. تو آپ نے اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دی. اب یہاں پر غربت نہیں، یہاں پر تنگ دستی نہیں، یہاں پر افلاس نہیں، یہاں پر مشکل حالات نہیں. یہ کرائٹیریا نہیں ہے طلاق لینے کا یا خلا لینے کا. طلاق لینے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو مار پیٹ کرتا ہے بلا وجہ، اس سے شرک کرواتا ہے، جسم فروشی کرواتا ہے، یا اس کے معاملات ایسے ہیں جو کہ غیر شرعی ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ آپ اس سے جو ہے وہ خلا لے لیں. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا سورس نہیں ہے کہ جو خلا کی طرف بات کی جائے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا لینے والی خواتین اکثر ان کی سوچ درست نہیں ہوتی، وہ غلط سوچ کی مالک ہوتی ہیں. انسان کی فطرت کے اندر ہے شیلٹر، وہ شیلٹر چاہتا ہے. اگر ایک عورت کو تحفظ مل گیا ہے تو پھر اس کو شیلٹر کو بریک اپ نہیں کرنا چاہیے، نہ کرنا اس کی فطرت میں ہے. لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو انسان کو اندر سے تھے حالات ایسے بن گئے. نہیں، حالات نہیں ایسے بن گئے، ہم نے حالات کو خود ایسا بنا لیا. ناآسودگیاں، خواہشات، تمنائیں اپنے اوپر اتنی طاری کر لی کہ وہ اب ہمارے لیے سہانے رو بن گئی.
دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں سب سے جو کنکلوژن ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ ایک شادی جب ہوتی ہے تو دو ڈفرینٹ مزاج کے انسان جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی رشتے کے اندر ایک ہی بیڈ کے اوپر ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ایک ہی جگہ پر رہنا ہوتا ہے. عادات مختلف ہوتی ہیں، ان کو سوچنے میں، سمجھنے میں، ان عادتوں کو اپنانے میں وقت لگتا ہے. سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے کے معاملات کو، پسند ناپسند کے معاملات کو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. وہاں پر تھوڑا سا کچھ لے اور کچھ دے کے سود پہ کام کرنا پڑتا ہے، صبر تحمل کے ساتھ وہ وقت نکالنا پڑتا ہے. ہمارے اندر اتنی زیادہ ہائپرنس آ گئی ہوئی ہے کہ ہم ذرا سی بات کسی کی برداشت نہیں کر پاتے اور معاملات کو خراب کر لیتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور صرف یہ سوچئے رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیچھے کر دیا ہے اور اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، اپنے غصے کو، اپنی ہائپرنس کو اوپر کر لیا ہے. ہم نے رشتہ بنایا تو کلمہ کے اوپر بنایا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر رشتہ بنایا، اور اب ہم اسی رشتے کو ہماری نظر میں میرے اللہ کی، میرے رسول اللہ کی کیا اتنی ہی عزت ہے، کیا اتنی ہی ان کی حیثیت ہے کہ ہم ان کے نام پر بنائے ہوئے رشتے کو برداشت نہیں کر سکتے؟ ہم ان کے نام کے بنائے ہوئے رشتے کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ہوا؟ صحابہ نے تو ابھی جانیں دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو ہم اگر اپنی زندگیوں کے اندر کسی قسم کے مسائل کا، مصائب کا شکار ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رشتہ اللہ اور رسول کے نام کے اوپر قائم ہوا ہوا ہے. تو میرے نزدیک یہ بیوی یا میرے نزدیک یہ شوہر کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک اہمیت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، ان کے نام کی. میں نے ان کے نام کی لاج رکھنی ہے، میں نے ان کے نام کی لاج رکھنی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اس رشتے کے اندر باندھے رکھنا ہے. ٹھنڈا گرم اگر آ رہا ہے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر نماز کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس کو دعا کرنی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ رب سے مانگنا ہے، تو رب تعالیٰ واپس لوٹا دیتا سب کچھ. میرا ایمان ہے الحمدللہ. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کی سوچ اچھی ہے تو آپ ایک دن ضرور چڑھ کھڑے ہوں گے، ایک دن ضرور آپ کی ساری مراد آپ کو مل جائے گی. بس میرا آپ سے ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ صرف دو راستے ہیں. قرآن میں رب نے بتا دیا ہے کہ تم چاہو تو دو دو تین تین چار چار کر لو، لیکن اگر سمجھو تو تمہارے حق میں ایک ہی بہتر ہے جو میں نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے. اور جب ہم خود توڑتے ہیں کسی رشتے کو، پھر خود نیا رشتہ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ہماری اپنی ثوابدید ہوتی ہے، اس کے پلس مائنس کا ہم ذمہ دار خود ہوتے ہیں. اور ماں باپ بہت اچھی اتھارٹی ہوتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے برا کبھی نہیں سوچتے. ماں باپ کو مت کوسیے کہ میرے ماں باپ نے زیادتی کر دی، میرے ساتھ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. وہ بھی انسان ہے، ان کی بھی ایک ظاہری سوچ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صرف بنیادی بات اسی کو رکھیں ذہن میں کہ اللہ اور رسول اللہ کے نام کے اوپر قائم کیے ہوئے رشتے کو کبھی بھی برا نہ کہیں، کبھی بھی اس کے ساتھ خرابی نہ پیدا کریں، اور اس کو قبول کریں. کس کے نام کے اوپر؟ اللہ اور رسول کے اوپر. جبکہ رب نے ہمیں اختیار دیا، چاہو تو تم اس کے ساتھ نباہ کرو، چاہو تو تم اس سے علیحدگی اختیار کر لو. رب کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن اس کے اندر مکمل تمام ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ اگر ہے دین یو ہیو دی رائٹ ٹو کوئٹ، لیکن اگر نہیں تو پھر نہیں. ایسے ہی نکاح کی کنڈیشن ہے، اگر تمہارے اندر یہ تمہاری ریکوائرمنٹس ہیں، یہ سب کچھ ہے اور تم ان سب کے اندر برابری کر سکتے ہو، بیلنس رکھ سکتے ہو، دین گو فار دیٹ. ادروائز جو رب نے کر دیا اس پہ توکل کرو، اور اس کے اندر اب فینسی نہ تلاش کرو کہ مجھے فینسی ازم ملے. فینسی اللہ کی ذات اور اللہ کے نبی کی ذات ہے، بس وہی فینسی ہیں. تو ان کے نام کے اوپر اس رشتے کو قبول کیجئے اور اپنی زندگی کو اللہ اور رسول اللہ کے نام کے اوپر گزاریے، تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے میاں بیوی کے رشتے کے اندر مودت اور رحمت پیدا کر دیا ہے. مودت کہتے ہیں وہ طاقت اور محبت جو جوانی میں دوسرے کے لیے رغبت ہوتی ہے، اور رحمت کہتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر جب وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر رحمت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. میاں بیوی دوسرے کا دکھ سکھ کا ساتھی بنتے ہیں، دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، اپنائیت ملتی ہے ان کو. تو میری دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خراب ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بسائے رکھے، اور جو بچے بچیاں اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو موٹیویشن کے طور پر لیں کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نام کے اوپر گزاریں، اور اپنی ایگو کو، اپنی انا کو اور اپنی بیجا قسم کی فضولیات کو ان کو پیچھے کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اپنے کرم فرمائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات جو ہیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اللہ سے اپنی ضرورت کی ہر چیز مانگیے، وہ بے انتہا غفور الرحیم ہے، سب کچھ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ.